روایت کے مطابق جس مٹی سے تخلیق آدم ہوئی اسی مٹی سے کھجور بھی تخلیق کی گئی۔ اپنی میز سے کولڈ ڈرنک کسی بھی قسم کی ہے اسے ہٹا دیجیے۔ جو تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، یہ اتنی ہیوی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ایسا مرحلہ نہیں جہاں یہ آپ کی صحت بگاڑنے میں بہترین کردار ادا نہ کر رہی۔ اتنا لوگ کم کھانے سے نہیں مرتے جتنے زیادہ کھانے سے مرتے ہیں۔ اتنی بیماریاں کم کھانے سے نہیں لگتی جتنی زیادہ کھانے سے لگتی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر رفرف، رمضان کے اگلے پروگرام کے ساتھ۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے افطار اور اس سے متعلق احتیاطیں۔ افطار جو ہے اس کے بارے میں بالخصوص احتیاط کی کیوں ضرورت ہے۔ ہم سارا دن بھوکے رہے ہوتے ہیں اور ہم میں سے کچھ لوگ جو پیٹ سے سوچتے ہیں، یہ پروگرام خاص طور پہ ان کے لیے ہے کہ صبح 10-11 بجے کے بعد وہ اس سوچ میں اور گمان میں ہوتے ہیں کہ آج افطار کب ہوگا اور اس میں کیا کیا کچھ ہونا چاہیے اور کہاں جانا ہے، اور افطار پارٹی میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے، تو وہ تصورات اور باتیں ذہن میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس میں بالخصوص احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس احتیاط سے پہلے میں 5 ہسپتال جو ہیں لاہور میں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، میں جن کے بورڈ پر ہوں، تو ایک دن میں نے ایک ہسپتال گیا، تو رمضان کے دن تھے، تو میں نے ایسے ہی ایمرجنسی کا ہیڈ جو ہے اسے پوچھا، کیونکہ وہ مجھے جانتا تھا میں اس ہسپتال کے بورڈ پر ہوں۔ کچھ سوالات کرتے کرتے میں نے اچانک اس سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آج کل جو مریض ہیں ان کے آنے کی ایک تو ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے، کس فریکوینسی کے ساتھ آتے ہیں، دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ کس وقت آتے ہیں اور کون لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ دن میں تو بہت کم مریض ہوتے ہیں، اور افطار سے 2 گھنٹے بعد مریض آنا شروع ہوتے ہیں، تو وہ اگلے 2-3 گھنٹے بہت زیادہ۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا سر 95% وہ ہوتے ہیں جنہوں نے افطار میں بد پرہیزی یا بے قاعدگی کی ہوتی ہے، اور پھر ان کو ہمیں نارملائز کرنے میں یا وامٹ کراتے ہیں یا اور جو کچھ کرتے ہیں، وہ مریض آتے ہیں۔ اب آپ افطار جیسے بھی کرتے ہیں آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ، بلکہ جو سامان افطار ہے اس کو لگ پتہ جاتا ہے کہ اس کو کون استعمال کر رہا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز، اپنی میز سے کولڈ ڈرنک کسی بھی قسم کی ہے اسے ہٹا دیجیے۔ کسی بھی قسم کی کولڈ ڈرنک ہے پلیز اسے ہٹا دیجیے۔ دیکھیے عام حالات میں یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور جب سارے دن کا معدہ خالی ہوتا ہے اس میں کتنی حدت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، کتنے اور مسائل آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر تیزاب ڈالتے ہیں۔ یہ تو نہیں میں کہتا معدہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ مور ایکسپوز ٹو ایکسیپٹ دی ڈینجر، اس کے اوپر ہم تیزاب ڈالتے ہیں، بس یہ سمجھ لیجیے۔ اس کے جو نقصانات ہیں وہ باقی تفصیل ایک بالکل الگ ہے۔ اب وہ فارنرز ہیں یا اپنی ہیں، کسی بھی قسم کی کولڈ ڈرنک اکراس دا بورڈ۔ اس کے بعد آتا ہوں اپنے مشرقی مشروبات کی طرف، جس میں ہم عام طور پہ میٹھے شربت، اسکواش، یہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی برائے کرم بہت ہی شوق ہے تو افطار کے وقت امیجیٹلی مت استعمال کریں۔ اب میں چونکہ لمیٹیشن ہے 5 سے 10 منٹ کی ہر پروگرام کی، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت تفصیل مانگتی ہیں، عمر بھر کی باتیں کب یوں 2 گھڑی میں ہوتی ہیں۔ تو آپ آغاز کیا کریں؟ کھجور سے افطار کریں۔ آئیے آج آپ کو میں کھجور کا انسان سے رشتہ بتاتا ہوں۔ کیا انسان کا کھجور سے رشتہ سب سے پرانا، اتنا پرانا ہے کہ جس ایک روایت کے مطابق جس مٹی سے تخلیق آدم ہوئی اسی مٹی سے کھجور بھی تخلیق کی گئی۔ اس لیے یہ ایک کمپریہنسو فوڈ کہلاتا ہے، اور عرب میں تو لوگوں کی غذا ہی یا کھجور تھی یا اونٹنی کا دودھ تھا، یا کچھ اگر گوشت مل جاتا
یا جو، پھر کچھ اور نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر آپ کتب میں دیکھیں تو ایک غزوہ پہ سریہ پہ روانہ کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ ایک کھجوروں کا بڑا توڑا یا بوری دے دی تو ہر صحابی کو ہر روز صرف ایک کھجور میسر ہوتی، جسٹ ون کھجور اونلی. اور وہ صحابی کیا کرتے؟ اللہ اکبر، اصحاب رسول تھے نا، وہ ایک کھجور پہ 24 گھنٹے گزارتے. صرف ایک فرق تھا، وہ منہ میں رکھ کے فوراً کھاتے نہیں تھے، وہ اس کو منہ میں رکھے زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے، اس کو چوستے جیسے بچے کینڈیز چوستے. اللہ اکبر، کیا صبر تھا، کیا اطاعت تھی، اور کیا اتباع اور محبت کا عالم تھا. اور آپ دیکھیں کہ بچوں کو آج بھی جو گھٹی دی جاتی ہے اس میں کھجور کا ایلیمنٹ ہوتا، تو وہ ایک خاص چیز ہے. یہ تو ہماری نسبت کی بات آ گئی نا. اب میں آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں. دیکھیں، ہمارا معدہ چونکہ خالی ہوتا ہے تو جب ہم افطار کھجور سے کرتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ کھجور جو ہے وہ ہمارے معدے میں جا کے کوٹنگ کرتی ہے، جیسے وہ نہیں ہوتا ویدر شیٹ، بس آپ وہ سمجھ لیں، تفصیل میں نہیں جا سکتا. پھر اس کے بعد غلم جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا سیف گارڈ ضرور کرتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو مرضی کھائیں گے اور پہلے کھجور کھا لیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نو، یہ ایک کوٹنگ کا کام کرتی ہے اور آپ کو انرجائز کرتی ہے، ساری دن کی جو انرجی ہوتی ہے. اس کے بعد پانی پیئیں سادہ، یہ میری ریکمنڈیشن ہے اور میں خود بھی یہ کرتا ہوں، جب ڈائبیٹک نہیں تھا تب بھی، اور اب تو خیر زیادہ احتیاط کرتا ہوں. اگر آپ حوصلہ کر کے اور بہت زیادہ حوصلہ کر کے 2 منٹ بھی اگر آپ گزار لیتے ہیں، اس کے بعد پھر شروع ہو جائیں فتح کرنا افطار، تو وہ نقصان آپ کو نہیں ہوگا جو آپ کا ہاتھ رکتا ہی نہیں ہے اذان کے ساتھ. اب اس کے بعد آتا ہے کہ ہم جو تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسپیشلی یہ جو ہم نے روایت کا حصہ بنا لیا ہے نا، کچوری، سموسے، یہ اتنی ہیوی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی ایسا مرحلہ نہیں جہاں یہ آپ کی صحت بگاڑنے میں بہترین کردار ادا نہ کر رہی ہوں، اور ہم اس کو فتح کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر دسترخوان جو بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہر چیز سے انصاف کرتے ہیں، اتنی دیر میں کبھی کبھی جماعت بھی گزر جاتی، اس کے فوراً بعد ہم کھانے کی طرف آ جاتے ہیں. تو پہلا کام کھجور، پھر سادہ پانی، اور اگر 2-4 منٹ کا وقفہ دے دیں، اور اگر کوئی پھل ہو، ہول فروٹ جیسے سیب ہے، تو اس کو آپ چھلکے سمیت کھائیں. کیلا، چاٹ چونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ایک اہم چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن ہول فروٹ کا جو فائدہ ہے چاٹ میں، چونکہ آپ مسالے بھی ڈالتے ہیں اور چینی بھی ڈالتے ہیں، تو اس لیے وہ مریضوں کے لیے اور نارمل لوگوں کے لیے بھی اس میں جو مسالے کی شدت ذائقہ پیدا کرتی ہے، وہ ذائقہ تو پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ مسائل آتے ہیں. اور افطار میں، اور پھر اگر بہت زیادہ نہیں کیا تو نماز پڑھ کے آپ کھانا کھا لیں. اس میں کوشش کیجئے کہ ذرا تھوڑا سا چبا زیادہ لیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم افطار میں سحری کی نسبت زیادہ کھاتے ہیں. سحری میں اس لیے بہت کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطار میں اس لیے بہت کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہے ہیں. لیکن جو ڈشز اور انواع و اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں اور وقت ہوتا ہے، وہ سحری سے کہیں زیادہ ہمارے پاس افطار کے بعد ہوتا. اچھا، افطار جو ہے یہ ورڈ ہے فطر سے کھولنا، جیسے عید الفطر جو ہے نا، تو اس کے بھی یہی میننگز ہوتے ہیں. تو اس کو جب ہم کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا ہم فاسٹنگ، تو بریک فاسٹ جو ناشتہ ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ساری رات کے رکھے ہوئے روزے کو، یا کچھ نہیں کھایا پیا ہوتا ہے نا، تو ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں. تو اس لیے آپ جتنا زیادہ اپنے کھانے میں سادگی لائیں گے، اس میں ایک کام کیجئے، جب آپ افطار ڈنرز پہ جائیں
چونکہ میری بھی ایج گیج اور کچھ سوشل سٹیٹس اس طرح کا ہے کہ میں اگر 30 دن ہیں افطار کے تو شاید 300 تو نہیں لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ انوائٹڈ ہوتا ہوں، تو کوشش کرتا ہوں کہ گھر آ کر کھاؤں۔ وہاں پر کیا کرتا ہوں کہ اپنی پلیٹ میں سیلڈ، کسی بھی قسم کا سلاد کی چیزیں زیادہ ڈالتا ہوں۔ اب آپ میری عمر دیکھیے، میری انرجی دیکھیے، ڈائبیٹک ہونے کے باوجود کمال میرا روزے کا وقت گزرتا ہے۔ وہ میں اگلے پروگرام میں جب ڈائبٹس کی بات کروں گا تو اس وقت کروں گا، تو اپنی جیسے آپ نے سحر میں ہاتھ کنٹرول کیا، افطار میں بھی کریں، اور افطار میں کوشش یہ کریں، بہترین رزلٹ ملے گا کہ جو کچھ کھا رہے ہیں نا اس کو ذرا زیادہ چبائیں، کیونکہ زیادہ چبانے سے ٹائم لگے گا اور آپ کھانے کی طرف سے ہاتھ کھنچ جائے گا۔ بلکہ میری جو ایک میں نے بہت خاص کورس کیا تھا، اس میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ جس لیول پر جا چکے ہیں، آپ کو بوفے اور بڑی بڑی دعوتیں اور میٹنگز ہر جگہ پہ انواع و اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اپنی فزیکل فٹنس کیسے رکھیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ کا بوفیز ہیں ان سے ذرا فاصلے پہ بیٹھیں، ٹھیک ہے، اور اپنی پلیٹ جو ہے جو کھانے والی جس میں ہم چیزیں ڈال رہے ہیں اس کے 3 حصے جو ہیں وہ آپ سیلڈ سے بھر لیں، 1 حصے میں گوشت سالن جو آپ کی پسند کی چیزیں ڈالیں، اور پھر کہیں دور جا کے بیٹھیں۔ یاد رکھیے گا اچھی طرح سے، میں نے کہا نا میری میڈیکل کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے، زیادہ اتنا لوگ کم کھانے سے نہیں مرتے ہیں جتنے زیادہ کھانے سے مرتے ہیں، اتنی بیماریاں کم کھانے سے نہیں لگتی جتنی زیادہ کھانے سے لگتی ہیں۔ دیکھیں بھوک اور فاقہ کشی سے بیماریاں وہ ایک اور چیز ہے، لیکن زیادہ کھانے سے بیماریاں بھی آپ کو زیادہ آتی ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ زیادہ کھانا صحت کے لیے بہت اچھا ہے تو یہ ہماری خام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اجازت دیجیے، امید ہے کہ آج جو آپ کا افطار ہے وہ یقیناً سادگی سے بھرپور نہیں تو ٹوورڈ سادگی ضرور ہوگا۔ بہت شکریہ۔